درگاہ نا امیدی نیست گر صد بار توبہ شکستی باز اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کو دنیا میں بہترین اجر عطا فرمائے، ان کے چاہنے والوں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو، ان کی معاونت کرنے والوں کو اللہ حاکم اور حکیم کی برات سے محفوظ رکھے۔ میرے ایمانی بھائیوں، صبح سے گفتگو سن کے نا اور یہاں کے اور پوری دنیا کے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جامعہ ضیاء العلوم ٹھاٹھی اور اس کے ساتھ جتنے مدارس دینیاں پوری دنیا میں ہیں، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور عذاب الہی سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب تک امت کے درمیان پیارے آقا رہیں گے امت پر عذاب نہیں آئے گا، اور پیارے آقا کے جانے کے بعد جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، تب بھی انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا۔ اس وقت توبہ کا راستہ امت کے اندر سے بند ہو چکا ہے، توبہ سے امت دور ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ توبہ کا سب سے بہترین، توبہ کے سمجھنے کا جو محبوب ترین ذریعہ ہے وہ قرآن مجید۔ اللہ کے کلاموں میں سب سے بہترین کلام قرآن مجید ہے، دعاؤں میں سب سے بہترین دعا قرآن مجید ہے، اذکار میں سب سے بہترین ذکر قرآن مجید ہے۔ اور آج آپ حضرات کا بیٹھنے کی نسبت قرآن مجید ہے، اور خوش نصیب طلبہ، جس طرح مفتی پرویز صاحب نے کہا میں اور آپ کیا دستار باندھیں گے، ہمارے کیا جذبات ہیں کہ 100 200 300 روپے کا ایک رومال خریدا اور اس کے سر کو لپیٹ دیا، اور وہاں سے کسی نے ماشاءاللہ کہہ دیا، 150 روپے کے ذریعے بھی حوصلہ افزائی کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال ارباب مدارس اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے جس ہیرو کو تراشنے کے لیے مدارس کی پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اور آج میں تو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کی اور ان کام کرنے والے اساتذہ کرام کی، کہ جتنا پروگرام میں نے سنا الحمدللہ بہتر سے بہترین پروگرام تھا۔ صرف ایک چیز تھوڑی سی مجھے لگی ظاہر کرنا، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ جو طلبہ کرام نے مل کر ایک نعت پاک کے عنوان پر ایک نعت پڑھی جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالیاں دینے والوں کے لیے کچھ الفاظ کی ترتیب دی گئی ہے، ہمارا مشن نہیں، ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہے، ہم مثبت انداز میں دائرہ احترام کے اندر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے کے مطابق اپنی دعوت کو آگے بڑھائیں گے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں کہ علماء دیوبند کے اسٹیج کے اوپر کبھی بھی کسی کی برائی، تنقید اور تنقید اس اسٹیج سے نہیں کی جاتی۔ ہماری تعریفیں، ہمارا منظوم کلام، ہمارا منصور کلام تنقید اور تنقید سے پاک ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا بہترین پروگرام مرتب کرنے کے لیے طلبہ کرام کے اندر اتنا پرمواد پروگرام ان کے مزاجوں میں بٹھانے کے لیے کتنی محنت لگی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت کی حفاظت جب بھی ہوئی، اس سے پہلے جب ہوئی، آج ہو رہی ہے اور آئندہ قیامت تک جب تک ہوگی،
قرآن مجید کے ذریعے ہو۔ حفاظت کا سبب صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ البتہ میں آپ عوام سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ علماء کرام بیٹھ کر صبح سے محنتیں کر رہے ہیں، پروگراموں میں تقریریں کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھو، قرآن مجید سے جڑو، قرآن کو سمجھو، آپ کیا سمجھتے ہو یہ علماء کیوں اتنا زور دے رہے ہیں؟ کیا یہ علماء اللہ نہ کرے کہیں اس لیے تو نہیں زور دینے؟ آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ اب اللہ کا قرآن تھامنے والا پڑھنے والا کوئی نہیں رہا تو اللہ نہ کرے کہیں قرآن مجید کے مٹ جانے کا خطرہ ایسا ہے کیا؟ یا ایسا تو نہیں آپ سمجھ رہے کہ اگر آپ قرآن مجید نہ پڑھیں گے اللہ نہ کرے خدا کی شان میں، خدا کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی؟ ایسا ہے نہیں۔ قرآن مجید جس وقت نازل ہونے لگا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے مجمع میں یہ بھی کمی محسوس کی کہ تقریروں میں جتنے علماء نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے، شوق سے، رغبت سے، درد بھری آواز سے، بلند آواز سے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ اگر کوئی ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر شوق سے، رغبت سے اور خلوص دل سے درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، 10 اس کے مرتبے بلند کرتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ 12 قرآن مجید جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو پیارے آقا قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے جس طریقے سے ہمارے طلبہ بیٹھ کر یاد کرتے ہیں نا، فکر میں، درد میں، پیارے آقا نے یاد کرنے کے لیے فکر شروع کی اور آیات کو بار بار پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس لیے کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن مجید کو ہم نے اتارا، قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ساری امت کا، تمام مسلک والوں کا یہ متفق عقیدہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ اللہ ہے کہ جو الحی زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ القیوم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جس طریقے سے اللہ قیوم ہے، قرآن مجید بھی قیوم ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میرے اور آپ کے نہ پڑھنے سے ختم ہونے والا نہیں، مٹنے والا نہیں۔ تحریف کرنے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ضمن بات یاد آ گئی کہ یہاں موبائل کا آج بہت تذکرہ ہوا آج اس مجلس میں۔ ہمارا ایک دانشور جو طبقہ ہے، جو یونیورسٹیز کالجزوں میں پڑھتا ہے، اس نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا لیا کہ مجھے جو چاہیے مجھے موبائل سے اتارنا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شام کے بشار الاسد نے آج سے کئی سال پہلے ترمیم شدہ قرآن مجید بنا کر، ترمیم کر کے، اور اس نے سوشل میڈیا پہ ڈال کر اور ایپل کمپنی کے تمام نیٹ ورک کے اندر اس کو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے۔
آیات مٹا دی ہیں بیچ میں سے، آیات ہٹا دی ہیں، زیر و زبر کی بے پناہ غلطی کی ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے ایمانی بھائیوں کہ اگر آپ کو قرآن مجید سے جڑنا ہے، آقا نامدار تاجدار بطحا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں نے، پیارے آقا کے پیاروں نے، پیارے آقا کے عاشقوں نے، اصحاب صفہ میں بیٹھ کر قرآن مجید حاصل کرنے والوں نے جس طریقے سے پیارے آقا کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے قرآن مجید کو حاصل کیا تھا، اگر قرآن کے انوار و برکات سے آپ لوگ مستفید ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں برکتیں لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید ان علماء کرام کے پاس زانوئے تلمس طے کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ یہ جہاں فائدے مند ہیں وہاں بہت نقصان دہ۔ یہ علماء ایسے ہی تھوڑے تیار ہو جاتے ہیں، ایک ایک عالم کے پیچھے پوری دنیا کی فکریں لگتی ہیں۔ مجھ سے پہلے جو محترم مولانا بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے تھے، اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی ذہانت میں برکت عطا فرمائے۔ کس طریقے سے فی البدی الحمدللہ ہر حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا رہے تھے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ حدیث پاک یاد کرنا اتنا آسان ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ دعوے دار ہو سکتے ہیں اس کے حدیث کے، لیکن وہ عاشق کے حدیث نہیں ہو سکتے۔ عاشق حدیث وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے حدیث کے اندر حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آج جو حدیث میں آپ پڑھے گا اس حدیث کو اپنی ذات سے لے کر بالتواتر سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا۔ مکتب کے بچوں کو الحمدللہ علماء دیوبند کے مکاتب میں یہ چیز بہت عام ہے، 4 حدیث یاد کروائی جاتی ہے اور الحمدللہ مکاتب میں بہت ساری جگہوں پر یاد کروائی جا رہی ہے۔ کیا وہ بچے محدث بن گئے؟ نہیں، چند حدیث یاد کرنے سے آدمی محدث اور فقیہ نہیں بن جاتا۔ چند مسئلے کتاب سے حاصل کر کے، میں نے پہلے کہا تھا میں علمی بات نہیں، آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم سب کے استاذ، میرے استاذ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پاگل پوری نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جن حضرات نے ان سے پڑھا ہے شاید سبق میں سنا ہوگا، فرمایا کہ ایک مرتبہ کہیں گئے، نماز پڑھنے کا موقع آیا، یہ جو نیٹ سے حاصل کر کے علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس نے سجدہ سہو کیا۔ پوچھا گیا امام صاحب سجدہ سہو کیوں کیا؟ کہنے لگا حضرت ہلکی سی بھی خارج ہو گئی تھی اس لیے کیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، دین کا مذاق نہ بڑھائیں، دین کو مذاق نہ سمجھیں، دین کو آزاد دیں۔ دین اللہ کا ہے، دین بنایا